حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں نے مولا نگاہ اٹھائی تھی نا تیرے عرش پر، جب میں نے نگاہ عرش پر اٹھائی تھی تو میں نے لکھا بڑا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ میں نے مولا تیرے نام کے ساتھ محمد مصطفیٰ کا نام لکھا ہوا پڑا تھا عرش کے ستونوں کے اوپر، تو میں نے دیکھا کہ تیرے نام کے ساتھ تو اور کسی کا نام آ نہیں سکتا، تو جسے خود جوڑے اپنے ساتھ وہی جوڑتا ہے۔ آپ دیکھیں نا نئے نئے کوسچنز آ رہے ہیں، اللہ کا رسول کیا دیتا ہے، اللہ کا رسول کیا دیتا ہے، یہ ہم سے نہ پوچھیں، یہ احادیث مبارکہ میں دیکھیں کہاں کہاں پہ کس کس کو کیا ملا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر آپ کا پاؤں سن ہو گیا، اور یہ حدیث امام بخاری نے الادب المفرد میں روایت کیا، اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ عن عبد الرحمن بن سعد قال کنت عند ابن عمر، آپ کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس تھا، فخادرت رجلہ، ان کا پاؤں سن ہو گیا، سن ہو جاتا ہے نا پاؤں بیٹھے بیٹھے، فخادرت رجلہ، ان کا پاؤں سن ہو گیا، فقلت یا ابا عبد الرحمن مال رجلک، اے ابا عبد الرحمن آپ کے پاؤں کو کیا ہوا؟ قال اجتمع عصبہ ہاؤنا، آپ نے کہا یہاں پر میرے پٹھے کے اوپر پٹھا چڑھ گیا ہے۔ تو میں نے کہا فقلت، میں نے انہیں کہا ادو، پکاریے، ادو، بلائیے، احب الناس الیک، ان انسانوں میں جس سے سب سے زیادہ محبت ہے اس کا نام لے، ادو احب الناس الیک، جو سب سے زیادہ محبوب ہے حضور اس کا نام لے، ادو احب الناس الیک، جو سب سے پیارا ہے نا اس کا نام لیں۔ فقال یا محمد، انہوں نے کہا یا محمد، وصال مبارک کے بعد کہا یا محمد۔ وہ اگر کہیں یا محمد تو جائز ہے، ہم اگر یا رسول اللہ کہتے ہیں تو ناجائز کہاں سے ہوا؟ آپ کہتے ہیں کہ یا محمد، اے محمد، فم بسطت، حضور کا نام جیسے ہی لیا آپ کا پاؤں ٹھیک ہو گیا۔ اس سے بڑی کرم نوازی اور رحمت کوئی نہیں کہ حضور کا امتی ہو، حضور کے ساتھ جڑا ہو، اس نسبت کے ساتھ پیوستہ ہو، اور حضور کا نام لیتے ڈرے نہ، حضور کا نام لیتے ہوئے گھبرائیں نہ۔ کوئی مسئلہ نہیں، علم نہ ہونا اور بات ہے، لیکن جو جانتے ہیں، جو جتنا جانتا ہے اتنا مانتا ہے۔ اور حضور کی دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں، ادھر حضور کی ولادت ہو رہی ہے، ادھر ہم جاتے ہیں تو کعبہ کے جتنے بت ہیں سارے کے سارے نیچے۔ وہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ راہب کے پاس گئی، ہو کیا رہا ہے؟ آج سارے بت نیچے، سارے بت نیچے، سارے گرتے جا رہے ہیں، گرتے جا رہے ہیں، گرتے جا رہے ہیں، ہو کیا رہا ہے؟ آپ نے کہا آج تمہاری بدبختی ہے، کیونکہ آج وہ نبی ان کی ولادت بسعادت ہو چکی ہے، آج کے بعد تمہارا دور ختم ہوا۔ قرآن کریم میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا، کاش کہ تم راضی ہو جاتے، مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جو اللہ اور اس کا رسول تمہیں دیتا ہے، کاش وہ لے کر راضی ہو جاتے۔ قرآن ہے، کاش تم راضی ہو جاتے، کاش رضا ملتی، سکون ملتا، قرار ملتا، فرحت ملتی، دل جم جاتا، دل ٹھہر جاتا، کاش تمہیں رضا کی خیرات ملتی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا، کاش تم راضی ہو جاتے، مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جو اللہ اور اس کا رسول دیتا ہے، کاش تم راضی ہو جاتے وہ لے کر۔ اس کا مطلب ہے پھر اللہ کا رسول دیتا ہے نا،
اللہ کا رسول دیتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے دینے پر اور اس کے رسول کے دینے پر راضی ہو جاتے تو جنہوں نے مان لیا کہ اللہ دیتا ہے اور اس کا رسول اسی کی عطا سے دیتا ہے، وہ تو راضی ہو گئے، وہ تو راضی برضا ہو گئے، انہیں تو رب نے نواز دیا۔ رب کہتا ہے بَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کاش تم اس بات پر راضی ہو جاتے، کاش تم اس بات پر راضی ہو جاتے کہ جو اللہ اور اس کا رسول دیتا ہے تم اس بات پر راضی ہو جاتے۔ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، اور تم یہ کہہ دیتے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، تم یہ کہہ دیتے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، ان قریب اللہ اپنے فضل سے ہمیں دے گا، وَرَسُولَهُ، اور اس کا رسول بھی، اللہ بھی اپنے فضل سے دے گا، اس کا رسول بھی اپنے فضل سے دے گا۔ اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، بے شک ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ حضور کے ساتھ توسل اختیار کیسے کرنا ہے، حضور سے جڑنا کیسے ہے، اور شریعت میں اس کی حیثیت کیا ہے، حضور کے ساتھ کون کون متمسک ہوا، حضور کے ساتھ کون کون سے ہستیاں جڑی، کیسے کیسے نسبت اختیار کی، کیسے کیسے رب نے مالا مال کیا، کیسے کیسے رب نے انہیں بے مثال کیا، آج تھوڑی سی گفتگو اس کے اوپر ہوگی۔ اب دیکھیں سیدنا آدم علیہ السلام کا واقعہ اپنے علماء سے سنا ہے کہ جب جنت سے اتار دیا گیا، وہ درخت کا پھل کھایا، مختصر کرتا چلوں، درخت کا پھل کھایا اور جنت سے اتار دیا گیا، اور اس وقت اللہ کی بارگاہ میں، اب یہ واقعہ ولادت مصطفیٰ سے پہلے کا ہے، ابھی حضور کی ظاہری ولادت نہیں ہوئی، سکہ پھر بھی چلتا ہے، ابھی ظاہری آمد نہیں ہوئی، نام پھر بھی چلتا ہے، دبدبہ پھر بھی چلتا ہے، توسل پھر بھی چلتا ہے، خیرات تب بھی بڑھتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ کو جنت سے اتار دیا گیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، اب یہ دعا پڑھتے بھی ہیں، سنے بھی ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا، اے باری تعالیٰ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی، وَتَرْحَمْنَا، اور ہمارے اوپر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم ضرور خسارہ اٹھانے والوں سے ہو جائیں گے۔ اور احادیث مبارکہ میں ایک دعا آئی ہے، احادیث مبارکہ میں ایک دعا آئی ہے، اور دعا کیسے ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اور کیسے عرض کرتے ہیں، اللہم انی اسألک، اے باری تعالیٰ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، جولی پھیلاتا ہوں، اللہم انی اسألک ان تغفر لی خطیئتی، کہ باری تعالیٰ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، ان تغفر لی خطیئتی، تو میری خطاؤں کو معاف کر دے، بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرے مولا مجھ سے خطا ہوئی، اے مولا مجھ سے غلطی ہوئی، اللہم انی اسألک، مولا تیری بارگاہ پر آ گیا ہوں اور بارگاہ پر ویسے ہی نہیں آیا، تیرے مصطفیٰ کے توسل سے آیا ہوں، تیرے مصطفیٰ کے توسل سے آیا ہوں، اللہم انی اسألک ان تغفر لی خطیئتی، کہ تو میری خطا کو بخش دے، تو میری خطا کو بخش دے، بجائے محمد، اور جب میری خطا بخشنے کا وقت آئے تو پھر چہرہ مصطفیٰ کو سامنے رکھ لینا،
پھر چہرہ مصطفیٰ کو سامنے رکھ لینا، پھر مجھے نہ دیکھنا، میری خطاؤں پہ نظر نہ جائے، میری نافرمانی پہ نظر نہ جائے، فقط اپنے حبیب کے چہرے کو سامنے رکھتے ہوئے ان تغفر لی خطیئتی، تو میری خطاؤں کو معاف کر دے۔ یہ حضور کی آمد سے پہلے بھی ان سے توسل جائز ہے، جائز تھا۔ حضور کا وسیلہ اختیار کرنا آپ کی آمد سے پہلے، آپ کی بعثت سے پہلے، سب سے پہلے یہ واسطہ سیدنا آدم علیہ السلام، آپ نے یہ اختیار کیا۔ رب نے کہا ہے آدم تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ نام کام کرے گا یہاں پہ؟ اے آدم کیف عرفت، تجھے کیسے پتا چلا، تجھے کیسے خبر ہو گئی؟ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں نے مولا نگاہ اٹھائی تھی نا تیرے عرش پر، جب میں نے نگاہ عرش پر اٹھائی تھی تو میں نے لکھا بڑا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ میں نے مولا تیرے نام کے ساتھ محمد مصطفیٰ کا نام لکھا ہوا پڑا تھا عرش کے ستونوں کے اوپر، تو میں نے دیکھا کہ تیرے نام کے ساتھ تو اور کسی کا نام آ نہیں سکتا، تو جسے خود جوڑے اپنے ساتھ وہی جوڑتا ہے، باقی کسی کی کیا مجال جو تجھ سے جڑ سکے، کیونکہ تو نے جوڑا ایسے ہے، تو نے تعلق ایسا دیا، تو نے نسبت ایسی دی، تیرا کرم ایسا ہے، تیری عطا ایسی ہے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ نام تیری بارگاہ میں بڑا قبولیت والا ہے، یہ نام تیری بارگاہ میں بڑا ہی قبولیت والا ہے، اور اس نام کو میں تیری بارگاہ میں بطور وسیلہ استعمال کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے حضور کی ذات کو، حضور کے اخلاق کو، حضور کے معجزات کو اللہ کی بارگاہ میں بطور وسیلہ پیش کرنا سیدنا آدم علیہ السلام کی سنت ہے، سیدنا آدم علیہ السلام کی سنت ہے، اور حضور کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں جانا۔ ابھی حضور کا تولد ظاہری نہیں ہوا، پھر بھی اس کی بارگاہ میں ان کا نام نامی لے کر عرض کرنا حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے، اور ان کی سنت پر عمل پیرا ہونا یہی ایمان ہے، ان کی سنت پر عمل پیرا ہونا یہی ایمان ہے، کیونکہ یہ کسی عام بندے کی بات نہیں، یہ کسی ڈاکٹر کی بات نہیں، کسی محدث کی بات نہیں، کسی مفسر کی بات نہیں، کسی تاریخ دان کی بات نہیں، یہ بات کس کی ہے؟ یہ ان کی بات ہے کہ جن کی اولاد سے کل کائنات ہے، آگے سارے انسان ان کی اولاد سے۔ سب سے پہلے ہمیں توسل کا پتہ تو سیدنا آدم علیہ السلام دے رہے ہیں۔ اب ایک حدیث مبارکہ میں آیا ہے، اب یہ تو ہوئی نا ولادت سے قبل، ولادت سے قبل حضور کا وسیلہ، حضور سے مانگنا، حضور کی دہلیز پہ جانا، حضور کی دہلیز پہ اپنا کچکول لے کر جانا، دستے طلب لے کر جانا، مانگنا، حضور سوالی ہوں، حضور مانگتا ہوں، حضور فقیر ہوں، اس فقیر کو خالی نہ بھیجیے گا۔ تو رب نے کہا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے میرے مصطفیٰ تجھے با اختیار بنایا ہے، اے میرے مصطفیٰ تیرے پاس کمی نہیں ہے، جب بھی کوئی سوالی تیری بارگاہ میں آئے فَلَا تَنْهَرْ، کبھی ایسا نہ ہو کہ بے مراد لوٹ جائے، نہ مراد لوٹ جائے، اسے کچھ نہ ملے، کبھی ایسا نہ ہو۔ فَلَا تَنْهَرْ، کبھی یہ نہ کہنا نہیں ہے، فَلَا تَنْهَرْ۔ حضرت ربیہ بن کعب الاسلمی، اب دیکھیں بڑا ہی پرکیف واقعہ ہے، بہت ہی پیارے صحابی رسول ہیں۔ اب یہ حدیث جامع ترمذی بھی آئی ہے، مسند احمد بن حنبل میں بھی آئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کنت عبید مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام کی ذرا سوچ دیکھیے گا، بڑے لوگوں کی سوچ بڑی ہوتی ہے۔
بڑی محافل میں بیٹھنے والے، باوقار لوگوں کے پاس بیٹھنے والے، بے مثال لوگوں کے پاس بیٹھنے والے، جن کی شان بڑی ہوتی ہے ان کے پاس بیٹھنے والوں کی سوچ بھی بلند ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کن تم ابھی تم رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کے پاس ان کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، وَآتَيْتُهُ بِوُضُوءِ وَحَاجَتِهِ، جب کبھی حضور کو کوئی حاجت ہوتی، حضور نے وضو کرنا ہوتا تو میں انہیں کروا دیتا۔ ایک دن دریائے رحمت جوش میں تھا، ایک دن حضور تاجدار کائنات کا دریائے رحمت جوش میں تھا اور مجھ سے کہنے لگے فقال لی، اور مجھ سے کہا سل، اے ربیہ بن کعب مانگ، سوال کر، سل، سوالی بن جا، منگتا بن جا۔ فقال علی سل، جب حضور کے لبوں سے یہ لفظ نکلے اے ربیہ بن کعب سوالی بن جا، منگتا بن جا، فقال علی سل، سوالی بن جا، تو کہتے ہیں میں نے تو اپنے نصیب پر ناز کیا، اپنے مقدر پر ناز کیا کہ حضور مجھے کہہ رہے ہیں مانگو۔ سب مانگنے جاتے ہیں، حضور کہتے ہیں مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اور آپ نے مانگا کیا؟ فقلت یا رسول اللہ اسألک، میں سوال کرتا ہوں آپ سے، اسألک میرا سوال ہے اے حضور آپ سے، اسألک مرافقتک فی الجنہ، حضور میں آپ سے سوال کرتا ہوں جنت میں آپ کی رفاقت ملے، جنت میں آپ کا ساتھ ملے، جنت میں آپ کی صحبت ملے۔ اب سوچے اعمال کہاں پہ ہیں؟ اعمال کی اپنی جگہ ہے، لیکن صاحب قرآن کی جو جگہ ہے وہ اعمال کی جگہ نہیں ہے۔ آپ کرتے ہیں کہ بہت ہی اچھا سودا ہے، اسألک مرافقتک فی الجنہ، حضور میں آپ سے سوال کرتا ہوں جنت میں آپ کی صحبت مل جائے۔ اب صحابہ زیادہ دین سمجھتے ہیں یا ہم زیادہ سمجھتے ہیں؟ صحابہ زیادہ دین کو جانتے تھے، صحابہ کو پتا تھا نا کہ جنت تو اعمال صالحہ سے ملے گی، جنت نمازیں پڑھنے سے ملے گی، جنت جہاد کرنے سے ملے گی، جنت روزے رکھنے سے ملے گی، جنت ہر نیک عمل کرنے سے ملے گی، اور جنت تو وہ دینے والا ہے، آپ کس سے سوال کرنے چلے ہو؟ جنت تو رب کی ہے، رب ہے جنتوں کا مالک، تو رب سے مانگو، تم حضور سے مانگنے چلے آئے ہو، تم حضور سے مانگنے چلے آئے ہو۔ حضور کو پتا تھا جنتوں کا خالق وہی، جنتوں کو پیدا کرنے والا وہی، جنتیں بانٹنے کا اختیار حضور کے پاس ہے، جنتیں بانٹنے کا اختیار حضور کے پاس ہے۔ سرکار ایک موقع پر فرماتے ہیں انا سید ولد آدم، میں کل بنین و انسان کا سید ہوں، سردار ہوں، کل بنین و انسان کا سردار ہوں۔ سید سردار کو کہتے ہیں، اور سرداری رب نے بنائی انہی کے خاندان کی، وہی سردار ہیں، سرداری انہی کو جچتی ہے، بڑائی انہی کو جچتی ہے۔ باقی ہر شخص کی بڑائی اس میں ہے کہ وہ ہاتھ باندھ کر وہاں پر بطور خادم کھڑا ہو جائے، وہ دنیا کے لیے سردار ہوگا، جو ان کے دروازے کا پہرے دار ہوگا وہ تمام دنیا کے لیے سردار ہوگا۔ سرداری بڑھتی دہلیز مصطفیٰ سے ہے، سرداری بڑھتی انہی کے در سے ہے، خیرات بڑھتی انہی کے در سے ہے۔ سرکار فرماتے انا سید ولد آدم، تمام اولاد آدم کا میں سردار ہوں۔ اور پھر آپ نے فرمایا الفاطمہ تو سیدہ نساء العالمین، بخاری شریف۔ یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، یہ برصغیر کی بات نہیں ہے، یہ پاکستان کی بات نہیں ہے، یہ بخاری شریف کی بات ہے۔ بخاری شریف میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کے ساتھ رضی اللہ عنہا بھی نہیں استعمال کیا، سلام اللہ علیہا آیا ہے۔
اور آپ کہتے ہیں میری بیٹی میرا لخت جگر تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے، میں بھی سید، میری فاطمہ بھی سید، اور میرے حسن اور حسین بھی سید۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اور مولا علی کے بارے میں فرماتے ہیں یا علی، اے علی، انت سید فی الدنیا و سید فی الآخرہ، اے علی دنیا میں بھی سرداری تیری ہے، آخرت میں بھی سرداری تیری ہے۔ حبیبوں کا حبیبی، تیرا دوست میرا دوست ہے، وہ حبیبی حبیب اللہ، اور میرا دوست تو اللہ کا دوست ہے۔ وعدوک عدوی، اور تیرا دشمن میرا دشمن ہے۔ وعدوی عدو اللہ، اور میرا دشمن تو اللہ کا دشمن ہے۔ والویل لمن ابغض بعدی، اور ہر اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جس نے میرے بعد تجھ سے دشمنی رکھی۔ میں بات یہ کر رہا تھا کہ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی آپ فرماتے ہیں اسألک مرافقتک فی الجنہ، حضور جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے۔ اگر حضور کے دست اقدس میں یہ بات نہ تھی تو حضور کہہ دیتے نا بھائی نمازیں پڑھو جنت مل جائے گی، کہہ سکتے تھے بھائی نیک عمل کرو، نماز پڑھو، مسجد میں جاؤ، روزے رکھو، صدقہ و خیرات کرو، نیکی کے کام کرو، میں کو جنت بانٹنے کے لیے آیا ہوں، حضور کہہ سکتے تھے۔ حضور کا جواب بلا کیا تھا؟ حضور نے یہ نہیں کہا شرک کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے، مجھ سے جنت مانگنے آیا ہے، مجھ سے جنت مانگنے آیا ہے۔ جب آپ نے کہا نا اسألک مرافقتک فی الجنہ، حضور جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، یہاں بھی وضو کرواتا ہوں، یہاں بھی نالین سیدھے کرتا ہوں، یہاں بھی پانی پیش کرتا ہوں، یہاں بھی آپ کے چہرہ انور کو تکتا رہتا ہوں، آپ کی مسکراہٹیں اپنی آنکھوں میں سمیٹتا رہتا ہوں، آپ بولتے ہیں میری سماعت میں رس گولتے رہتے ہیں، ہر شے میری اندر چلی جاتی ہے، اندر نور بھر گیا ہے، اندر قرار آ گیا ہے، اندر سکون آ گیا ہے۔ یہ وہ مزہ ہے، وہ چاشنی ہے، وہ لذت ہے کہ اس جیسی لذت دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ حضور یہی لذت وہاں بھی جاتا ہوں، حضور یہی لذت، یہی قرار، یہی کیف، یہی مزہ، یہی سرور، یہی مزے۔ جنت ابھی تو نہیں ملنی، جنت تو بڑی دور کی بات ہے، مریں گے عالم برزخ ہوگا، پھر میدان محشر ہوگا، پھر جا کے جنت۔ اسألک مرافقتک فی الجنہ، حضور جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ تو آگے سے سرکار نے جواب بلا کیا دیا گیا؟ آپ نے یہ نہیں کہا یہ کیسا سوال کر دیا، سرکار نے فرمایا او غیر ذالک، اے ربیعہ یہ مل گئی، او غیر ذالک کچھ اور بھی ہے، جا تجھے جنت دی، او غیر ذالک، اے ربیعہ مانگ، تجھے کیا خبر کس کے آستانے پہ آیا ہے، تجھے کیا خبر کس کے ڈیرے پہ آیا ہے، تجھے کیا خبر یہ آستان کس کا ہے، او غیر ذالک، ارے ہے تیرے دل میں کوئی خواہش، ہے دل میں کوئی تمنا، او غیر ذالک آ ذرا سامنے آ، تو خواہش تو بیان کر، او غیر ذالک اس کے علاوہ بھی کوئی مانگتا ہے، او غیر ذالک اس کے علاوہ کوئی تمنا ہے، کوئی خواہش ہے؟ اور ان کی نظر میں اس سے بڑا مقام کوئی نہیں تھا۔ آپ نے کہا قل تو ہوا ذاک، اے اللہ کے رسول اگر یہ میرا سوال پورا ہو جائے، ہوا ذاک وہ کافی ہے، وہ کافی ہے، اس سے بڑھ کر مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اور آخرت میں سرکار نے سب سے آخر میں پایا فَعِنِّي بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اب اگر یہ تمنا کر ہی لی ہے نا تو کثرت سے سجدے کرنا اور میری اعانت کرنا، اور یقین رکھنا کہ میں جب اس کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھاؤں گا، جب اس کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلاؤں گا تو میرا رب مجھے دے کے لوٹاتا ہے، میرا رب مجھے دے کے لوٹاتا ہے۔
تو میں بات کر رہا تھا کاش تم راضی ہو جاتے ہیں جو اللہ اور اس کا رسول دیتے ہیں، کاش تم اس بات پر راضی ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا نئے نئے کوشچنز آ رہے ہیں، اللہ کا رسول کیا دیتا ہے، اللہ کا رسول کیا دیتا ہے، یہ ہم سے نہ پوچھیں، یہ احادیث مبارکہ میں دیکھیں کہاں کہاں پہ کس کس کو کیا ملا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں کی متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کثیر الروایہ صحابہ میں پہلے نمبر پر ہیں، سب سے زیادہ حضور کی احادیث کی روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ ہیں، اور آپ کا حافظہ تھا بڑا کمزور، آپ کا حافظہ بڑا کمزور تھا۔ اب حافظہ کمزور ہو تو کوئی بادام کھاتا ہے، بیٹا تھوڑا سا ادھر ہو جائیں، حافظہ کمزور ہو بادام کھائیں، پستہ کھائیں، علاج کریں، دوائی کھائیں، انہیں دوائی کیا ملی؟ حضور کے پاس جاتے ہیں اور حضور کے پاس جا کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انی اسمع منک حدیثا کثیرا، اے حضور آپ سے کثرت سے حدیثیں سنتا ہوں، انی اسمع منک حدیثا کثیرا، حضور آپ سے بہت سی حدیثیں سنتا ہوں، انسا بھول جاتا ہوں، حضور آپ سے بہت سی حدیثیں سنتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ سرکار نے کیا؟ سرکار نے یہ نہیں کہا جاؤ جا کے کوئی میڈیسن استعمال کرو، کوئی دوائی استعمال کرو، سرکار نے یہ نہیں کہا، کیونکہ رب نے کہا نہیں تو کہنا ہی نہیں، نہیں تو کہنا ہی نہیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جب سائل آ جائے نا تو پھر نہیں کہنا۔ تو جب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی حضور حدیثیں تو بڑی سنتا ہوں، انساؤ بھول جاتا ہوں، قال ابسط رداک، حضور نے کہا اپنی چادر پھیلاؤ۔ چادر میں حافظ آئے گا، عقل کچھ کہتی ہے، قال ابسط رداک، حضور نے کہا اپنی چادر پھیلاؤ، فبسطتہ، میں نے چادر پھیلا دی، فغرف بیدیہ، حضور نے اس طرح ہوا میں ہاتھ کیا تو مٹھی بھر کر اس چادر میں ڈالا، نظر کچھ نہ آیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے چادر پھیلائی تھی، حضور ہم جولیاں پھیلاتے ہیں، حضور ہم جولیاں پھیلاتے ہیں۔ آج اس زمین پر بیٹھ کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی بارگاہ میں چادر پھیلائی تھی، آپ نے کچھ ڈالا تھا، ہم جولیاں پھیلاتے ہیں، آپ ادھر بھی کچھ ڈال دیجئے، جس کی کمی ہے وہ پوری ہو جائے۔ آپ کو کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا قال ابسط رداک، چادر میں حافظ آئے گا، فبسطتہ، میں نے وہ چادر پھیلا دی، فغرف بیدیہ، حضور نے اس طرح ہاتھوں سے کچھ ڈالا اس میں اور نظر کچھ نہیں آیا۔ حقیقتیں نظر نہیں آیا کرتی، حقیقتیں نظر نہیں آیا کرتی، حقیقتیں کیونکہ وہ بھی نظر تو نہیں آتا نا، سب سے بڑی حقیقت ہے نا، نظر نہیں آتا، تو جو خیرات ہوتی ہے وہ بھی نظر نہیں آتی، دینے والے کو پتہ ہوتا ہے، لینے والے کو پتہ ہو، باقی کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ چادر پھیلائی ہے، حضور نے بیچ میں ڈالا ہے، کیا ڈالا ہے کوئی خبر نہیں۔ کہتے ہیں فبسطتہ، میں نے اس چادر کو پھیلا دیا، ثم قال ضمہ، اب حضور نے کہا اس کو لپیٹ لو، جس طرح چادر اس طرح لپیٹتے ہیں نا سردیوں میں، ثم قال ضمہ، حضور نے کہا اب اس کو لپیٹ لو، فضممتہ، میں نے اس چادر کو لپیٹا، فما نسیت شیئا بعدا، اس کے بعد مجھے کبھی کچھ نہ بھولا۔ شارحین لکھتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے اس چادر کو اپنے سینے سے لگایا نا، اندر علم کے سمندر پھوٹ پڑے، اندر اتنی روانی آ گئی، اتنا تلاطم آ گیا، اتنا ہیجان برپا ہو گیا کہ انہیں محسوس ہونے لگا پتہ نہیں حضور نے اندر کیا رکھ دیا اس چادر کے اندر۔ یہ حضور کے ہاتھوں کا کمال ہے،
حضور اس طرح ہاتھ کر کے اس طرح کر دیں تو جس کی چادر میں جائے وہ کثیر الروایات صحابہ بن جاتا ہے۔ اللہ کا نبی دے کچھ نہیں سکتا، اللہ کا نبی عطا کچھ نہیں کر سکتا۔ اس دور میں تو اللہ کا نبی کچھ بھی نہیں دے سکتا، وہ اس دور میں بھی دے سکتا تھا، ان کی حیات طیبہ میں بھی دے سکتا تھا، بعد میں دور میں بھی دے سکتا تھا۔ ارے دور تو سارے انہی کے ہیں، زمانے تو سارے انہی کے ہیں، ہر زمانہ انہی کا ہے، ہر خیرات انہی کو ہے، ہر نبی کے پاس نبوت انہی کی ہے، ہر ایک کے پاس سرفرازی انہی کی عطا کرتا ہے۔ سرکار کا فرمان ہے بعثت من خیر القرون، سرکار نے فرمایا میں بنی آدم کے بہتر زمانوں میں سے ہوتا ہوا آیا ہوں، ہر زمانہ تو میرا اپنا ہے۔ حتیٰ کنت من القرن الذی کنت فیہ، حتیٰ کہ میں اس زمانے میں آ گیا ہوں جس میں میں اب ہوں۔ زمانے تو سارے حضور کے ہیں، سیدنا آدم علیہ السلام کو بھی نوازا جا رہا ہے، وہ مانگ سکتے ہیں، انہیں دیا جاتا ہے۔ تو مولانا صاحب یہ بیان نہیں کریں گے کیسے بخشش ہوئی، یہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اور میں نے آپ کو ابھی حضرت ربیعہ بن کعب کی بات سنائی کہ وہ جنت مانگ رہے ہیں۔ جنت اس دنیا کی بات ہے، اس دنیا کی بات ہے۔ سرکار نے کہا آؤ غیر ذالک، یہ تو مل گئی، اور کوئی چاہیے تو بتاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظہ مانگ رہے ہیں، سرکار نے یہ نہیں کہا نہیں دے سکتا، سرکار نے کہا چادر پھیلاؤ، تو حضور دیتے ہیں نا، حضور دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں؟ حضور دیتے ہیں۔ اب یہ تو اب تھوڑا سا تعارف تھا، حضور کی تخلیق سے پہلے بھی حضور کا وسیلہ، حضور کی حیات طیبہ میں بھی حضور کا وسیلہ، اب حضور کے وصال مبارک کے بعد حضور کا وسیلہ کیسے ہے؟ احادیث کی روشنی میں حضرت عبداللہ ابن عمر آپ کا پاؤں سن ہو گیا، اور یہ حدیث امام بخاری نے الادب المفرد میں روایت کیا، اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ عن عبد الرحمن بن سعد قال کنت عند ابن عمر، آپ کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس تھا، فخادرت رجلہ، ان کا پاؤں سن ہو گیا، سن ہو جاتا ہے نا پاؤں بیٹھے بیٹھے، فخادرت رجلہ، ان کا پاؤں سن ہو گیا، فقلت یا ابا عبد الرحمن مال رجلک، اے ابا عبد الرحمن آپ کے پاؤں کو کیا ہوا؟ قال اجتمع عصبہ ہاؤنا، آپ نے کہا یہاں پر میرے پٹھے کے اوپر پٹھا چڑھ گیا ہے۔ تو میں نے کہا فقلت، میں نے انہیں کہا ادعو، پکاریے، ادعو، بلائیے، احب الناس الیک، ان انسانوں میں جس سے سب سے زیادہ محبت ہے اس کا نام لے، ادعو احب الناس الیک، جو سب سے زیادہ محبوب ہے حضور اس کا نام لے، ادعو احب الناس الیک، جو سب سے پیارا ہے نا اس کا نام لیں۔ فقال یا محمد، انہوں نے کہا یا محمد، وصال مبارک کے بعد کہا یا محمد۔ وہ اگر کہیں یا محمد تو جائز ہے، ہم اگر یا رسول اللہ کہتے ہیں تو ناجائز کہاں سے ہوا؟ آپ کہتے ہیں کہ یا محمد، اے محمد، فم بسطت، حضور کا نام جیسے ہی لیا آپ کا پاؤں ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ امام بخاری نے الادب المفرد میں اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے بڑی خیرات کوئی نہیں، اس کے بڑی عطا کوئی نہیں، اس سے بڑی کرم نوازی اور رحمت کوئی نہیں کہ حضور کا امتی ہو، حضور کے ساتھ جڑا ہو، اس نسبت کے ساتھ پیوستہ ہو، اور حضور کا نام لیتے ڈرے نہ، حضور کا نام لیتے ہوئے گھبرائیں نہ۔ کوئی مسئلہ نہیں، علم نہ ہونا اور بات ہے، لیکن جو جانتے ہیں، جو جتنا جانتا ہے اتنا مانتا ہے۔
جو جتنا جانتا ہے اتنا مانتا ہے. صحابہ کرام جتنا جانتے تھے اتنا مانتے تھے, اور جس کو بھی ملا ہے در مصطفیٰ سے ہی ملا ہے. حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ در مصطفیٰ پر آئے, صدیقیت کا تاج پہنا دیا گیا. ملا یا نہ ملا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ مَا رَادُوا, کاش تم راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کا رسول لیتا ہے. انہیں کیا ملا؟ صدیقیت کا تاج پہنایا گیا. سیدنا فاروق اعظم کی باری آئی, فاروقیت کا تاج ملا. سیدنا عثمان غنی انہیں ذوالنورین بنایا گیا, اور حضرت علی المرتضیٰ انہیں شان ولایت کا تاج پہنایا گیا. تو یہ تو وہ جسے چاہیں دیں, جسے چاہیں عطا کریں, جیسے چاہیں عطا کریں. اب چونکہ میں حضور کی سیرت طیبہ, حضور کے معجزات میں پڑھ رہا تھا کہ سرکار علیہ السلام, رات کو بھی میں نے بتایا تھا آپ کو کہ حضور کی ولادت سے پہلے کے معجزات, دوران ولادت کے معجزات, اور ولادت کے بعد کے معجزات. حضور کی تو ایک ایک سانس معجزہ ہے. حضور کا چلنا معجزہ, حضور کا بیٹھنا معجزہ, حضور کا مسکرانا معجزہ, حضور کا انداز تکلم معجزہ, حضور سراپا معجزہ. آپ فرماتی ہیں جب سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے ہاں حضور کا تولد ہوا نا, حضور کی ولادت ہوئی, پیدائش ہوئی, تو آپ نے کہا مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے آسمان سے نورانی مخلوق اتر رہی ہے. آسمان سے نورانی مخلوق اتر رہی تھے, اور بڑے بڑے لمبے قد والی خوبصورت عورتیں. یوں لگ رہا تھا جیسے عبد مناف کی بیٹیاں آئی ہیں. عبد مناف کا پتہ ہے کون تھے؟ حضور کی نسب میں حضرت عبداللہ, حضرت عبد المطلب, اس کے بعد بنی ہاشم, اس کے بعد عبد مناف. حضور کا سلسلہ ہے نسب کا. یوں لگ رہا تھا جیسے عبد مناف کی بیٹیاں آئی ہیں. بڑا بڑا قد تھا اور بڑا بڑا حسن تھا, اور وہ آئی ہیں, اور ان کے ساتھ سیدنا مریم سلام اللہ علیہا اور سیدنا آسیہ سلام اللہ علیہا. وہ آ رہی ہیں, وہ آپ کے پاس آ رہی ہیں, اور آ کے بوقت ولادت آسمان سے نورانی مخلوق, کیونکہ یہ بڑی لمبی حدیث ہے, علماء سے سنی ہوگی. آسمان سے ستارے نیچے, آسمان سے چاند نیچے, آسمان سے تمام ملائکہ نیچے, تمام فرشتے نیچے, ہر ایک کا رخ سیدہ آمنہ کے گھر کی طرف, فرشتوں کا رخ سیدہ آمنہ کے گھر کی طرف, اب نورانی مخلوق کا رخ سیدہ آمنہ کے گھر کی طرف, چاند کا رخ سیدہ آمنہ کے گھر کی طرف, حوروں کا رخ سیدہ آمنہ کے گھر کی طرف. ادھر 70,000 حوروں کے جرمٹ میں حضور کی ولادت ہو رہی ہے, ادھر حضور کی ولادت ہو رہی ہے. اور حضور کی دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں ادھر حضور کی ولادت ہو رہی ہے. ادھر ہم جاتے ہیں تو کعبہ کے جتنے بت ہیں سارے کے سارے نیچے, سارے کے سارے نیچے, بت نیچے گر جاتے ہیں. حضور جب آتے ہیں تو بت نیچے گر جاتے ہیں. اس دور میں بھی نیچے گرتے تھے, اس دور میں بھی نیچے گریں گے انشاءاللہ. جو شان مصطفیٰ کا منکر ہو وہ بت ہوتا ہے, جو عظمت مصطفیٰ کا منکر ہو وہ بت ہوتا ہے, جو تصرفات مصطفیٰ کا منکر ہو وہ بت ہوتا ہے. حضور آئے بت گرے, لات گرا, منات گرا, عزا گرا, حبل گرا, ہر ایک گرتا جاتا. وہ اٹھاتے پھر گر جاتے, وہ اٹھاتے پھر گر جاتے. کہنے لگے یہ ہو کیا رہا ہے, آج ہو کیا رہا ہے؟ ہمارے بت گرتے جا رہے ہیں. اور بت ویسے نہیں کھڑے کیے ہوئے تھے, سیسا پگھلا کر لگائے گئے تھے. بت ویسے نہیں گرنے والے تھے, بڑی مضبوطی سے. ہم جس طرح سریا لگا کے لگاتے نا بت, انہوں نے بھی بڑی مضبوطی سے بنائے ہوئے تھے. اپنی اپنی برادری کے تگڑے لوگ ہیں, ہمارا تگڑا بت ہونا چاہیے, بڑے سائز کا, بڑے قد کا.
سارے بت نیچے. وہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ راہب کے پاس گئی، ہو کیا رہا ہے آج؟ سارے بت نیچے، سارے بت نیچے، سارے گرتے جا رہے ہیں، گرتے جا رہے ہیں، گرتے جا رہے ہیں، ہو کیا رہا ہے؟ آپ نے کہا آج تمہاری بدبختی ہے، کیونکہ آج وہ نبی ان کی ولادت بسعادت ہو چکی ہے. آج کے بعد تمہارا دور ختم ہوا، تمہارا دور ختم ہوا. آج کے بعد حکومت ان کی ہے. اور کہتے ہیں بیت اللہ شریف سے آوازیں آ رہی ہیں، میرا نور مجھے واپس ملنے والا ہے، میرا نور مجھے واپس ملنے والا ہے. اور یہ طبقات الکبریٰ میں لکھا ہے، یہ کوئی کہانیاں نہیں جو سنا رہا ہوں میں آپ کو، طبقات الکبریٰ میں لکھا ہے میرا نور مجھے واپس مل رہا ہے. اب دیکھنا اس وقت سپر پاور امریکہ ہے، رشیا ہے، اس وقت سپر پاور روم اور ایران تھے، فارس والے. 3000 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو گیا تھا آل ساسان کو وہاں پر حکومت کرتے ہوئے، 3000 سال سے بھی زیادہ. اور بڑی تہذیب یافتہ قوم، بڑی ترقی یافتہ قوم، کسی کو سمجھتے ہی نہیں تھے اپنے مقابلے کا. اور ان کے اتنے بڑے محلات تھے کہ وہاں پر سوراخ کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کوئی بمب بھی وہاں پر سوراخ نہیں کر سکتا تھا. تو جب حضور کی ولادت ہوئی نا، جس رات کو حضور کی ولادت ہوئی تو اس رات ہوا کیا؟ سارے محل میں دراڑیں پڑ گئیں اور اس کے 14 کنگرے گر گئے. یہ تاریخ کی کتابوں بھی ہے، امام ابن عساکر نے بھی بیان کیا، طبقات ابن سعد میں بھی ہے، بے شمار کتب حدیث. اب 14 کنگرے گر گئے، راہب کے پاس گئے، وہ کیا رہا ہے بتاؤ تو صحیح، ہمارے ساتھ کیا بن رہا ہے؟ اس نے کہا آپ کا زوال بڑا قریب ہے، آپ کا زوال بڑا قریب ہے. عرب میں آخری نبی آ چکے ہیں، عرب میں آخری نبی آ چکے ہیں. یہ جو 14 کنگرے گرے ہیں نا، اب صرف 14 بادشاہ گزریں گے، اس کے بعد بادشاہی انہی کی ہوگی، اس کے بعد بادشاہی انہی ہی ہوگی. اس لیے اب بادشاہت کو بھول جاؤ. ان کا بھی 14 بادشاہ پتہ نہیں 1400 سال لگیں گے. تو یہ 1400 سال نہیں لگے تھے، سیدنا عثمان غنی کے دور میں فارس فتح ہو گیا. اور دیکھیں آتش کدہ جو تھا فارس کا، پچھلے 1000 سال سے آگ جل رہی تھی وہاں پہ. 1000 سال سے تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا، کیونکہ آگ کی پوجا کرتے تھے وہ، آگ کو جلائے رکھتے تھے. حضور کی آمد ہوئی، آگ بجھ گئی. بہت کوشش کی، بڑا ٹل لگایا، بڑا زور لگایا، آگ دوبارہ نہ جلی. حضور کی آمد سے ایسا ٹھپا لگا کہ آتش پرست ہی نہ رہے. حضور کی آمد کا ایسی مہر لگی کہ کوئی آتش پرست نہ رہا. اب یہ تو حضور کی ولادت کے معجزات ہیں. ابھی آقا کا تولد ہو رہا ہے، ابھی آقا کی ولادت ہو رہی ہے، تو یہ حالت ہے. اب آخری بات، چونکہ وقت بھی میرے خیال کافی ہو چکا ہے، بس یہ آخری بات، چونکہ ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا اور مجھے تو بڑا مزہ آیا یہ پڑھ کے، سن کے. حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے چچا جان، آپ کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں سفر پر، تجارت پر جا رہے ہیں. ایک صحرا آ گیا. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضور نے ہی پالا ہے سب کو، حضور کو کسی نے نہیں پالا، حضور نے سب کو پالا ہے. یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں، حضور نے سب کو پالا ہے. سیدہ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں گئے تو اس کو پالا نا، اپنی دایا کو پالا. دودھ کی کمی تھی، برتن بھر گئے، اونٹنی نے بھی دودھ دینا شروع کر دیا، بہاریں آ گئیں، خوشبو آ گئی، سارا کچھ آ گیا. جہاں جہاں گئے بہار آتی گئی. بظاہر پالنے کے لیے حلیمہ سعدیہ لے کر گئی تھی، لیکن در حقیقت وہ انہیں پالنے کے لیے گئے تھے.
وہ انہیں پالنے کے لیے گئے تھے. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کو ساتھ لے کر جا رہے تھے نا، راستے میں ایک صحرا آیا. خالد صاحب، راستے میں ایک صحرا آیا، پیاس زیادہ بڑھ گئی، حتیٰ کہ چلنا دشوار ہو گیا. اور حضور تو ابھی بچپن تھا، حضور کا بھی بچپن تھا، لیکن ان کے چچا تھے، انہیں تو پتا ہے یہ بچپن میں بھی بڑے ہی ہیں، یہ بچپن میں بھی بڑے ہی ہیں، انہیں رب نے بڑا بنایا ہے. اور جب نہ چلا گیا تو حضور سے عرض کرنے لگے مجھ سے تو چلا نہیں جاتا، کچھ کیجئے، مجھ سے تو چلا نہیں جاتا، کچھ کیجئے. تو احادیث میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھہریے، رکیے. حضور نے اپنی ایڑی ماری تھی زمین کے اوپر، حضور نے اپنی ایڑی ماری تھی زمین کے اوپر، تو وہاں سے بھی چشمہ نکلا تھا. نسل تو وہی ہے نا، ایڑیاں رگڑنے سے آب زمزم نکل سکتا ہے، تو بھائی نسل وہی ہے. آب زمزم سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے بھی اسی رب نے نکالا، ادھر بھی پانی اسی رب نے نکالا. وہ حضور کا چہرہ تکتے رہ گئے، یہ بھی ہو سکتا ہے بھائی، یہ بھی ہو سکتا ہے، سبھی کچھ ہو سکتا ہے. اور حضور تاجدار کائنات سے جڑ جائیں، اور چونکہ تذکرہ حضور تاجدار کائنات کرنے کا مقصد پتہ کیا ہے؟ اسی سے نجات بھی ہے اور اسی سے کرم بھی ہے، کیونکہ ہر کرم آپ کے تبسل سے ہے. تو ویسے تو چونکہ ایصال ثواب کا پروگرام تھا اور یہ جو بچہ ان کا فوت ہوا ہے، اب میلاد مصطفیٰ کے صدقے سے اور اس کی برکتوں سے رب العالمین اس کی تلافی عطا فرمائے، رب ان کے گھر میں بہاریں لے آئے اور باری تعالیٰ ہر ایک کمی کو دور فرمائے. اور جو لوگ بھی آئے ہیں باری تعالیٰ انہیں جوڑے رکھے حضور کے ساتھ، حضور کی آل کے ساتھ، حضور کے اصحاب کے ساتھ، اور صراط مستقیم پر جوڑے رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.